بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گجر خان کے مقبول ترین اخبار ہفت روزہ چشم وطن کی آج 20ویں سالگرہ کی تقریب انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب شریک ہیں۔ تقریب کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں چشم وطن سے ہی صحافت کا اپنی آغاز کرنے والے جناب نصیر چشتی صاحب، جو آج کافی عرصے سے 20 سال سے تقریباً صحافت کر رہے ہیں، تو انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں، اس تقریب کا آغاز کریں۔ جناب نصیر چشتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے
ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا عمر کے حق میں امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے جن سے شیطان بھی اب لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے جن سے شیطان بھی اب لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا جو سب سے آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جناب نصیر چشتی کلام الہی سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے نعت رسول مقبول کا بھی عطیہ پیش کیا آج کی یہ تقریب ہفت روزہ چشمے وطن کی 20ویں سالگرہ کے سلسلہ میں نکات پذیر ہے جناب محمد خورشید صاحب
نے آج سے 20 سال قبل گجر خان سے ایک بے باک اور حق و اخبار نکالنے کا فیصلہ کیا اور چشم وطن کا آغاز کیا۔ محمد خورشید صاحب زمانہ طالب علمی سے ہی صحافت سے شغف رکھتے تھے، صحافت کے لیے کام کیا انہوں نے بچوں کی کہانیاں لکھنے سے آغاز کیا رسالوں میں، پھر اپنا ایک ماہنامہ رسالہ میرا وطن، اور اسی طرح علمی پیاس بجھانے کے لیے اہل علاقہ کی لائبریری کا بھی قیام کیا، قومی کتاب گھر کا بھی قیام کیا، اور آج بھی یہ تسلسل جاری ہے۔ چشم وطن گجر خان تحصیل کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے، مظلوم عوام کی آواز بنتے ہوئے آج بھی حکمرانوں کے ایوانوں میں مظلوموں کی آواز پہنچا رہا ہے۔ تو تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے گجر خان کی صحافت میں بے پناہ خدمات پیش کرنے والے جناب سردار ضیاء پاکستانی مرحوم صاحب کے فرزند جناب طاہر رئیس صاحب ایڈوکیٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے میں موجود ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سے اپنے الفاظ میں اظہار خیال کریں۔ جناب طاہر رئیس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد خورشید صاحب، چیف ایڈیٹر چشم وطن، اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں، بھائیوں، آج چشم وطن کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بات جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ 20 سال قبل جب چشم وطن کا آغاز ہوا تھا اور آج کے حالات کو اگر دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحافت میں جو لوگ رہتے ہیں، جو اس میں کام کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں اور اپنے اس شعبے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، وہ تھکتے نہیں، اور آپ کی کوششوں سے چشم وطن نے تحصیل گجر خان کلر سیدہ میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ جہاں قومی اخبارات کا اپنا ایک وزن ہے، وہاں آپ کے اس ہفت روزہ کی وجہ سے گجر خان کے عوام کو اپنے مسائل اوپری سطح تک لانے میں آسانی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے اپنے اس اخبار کی وجہ سے متعارف کرایا ہے، اور آپ نے یہ جو ہفت روزہ شروع کیا تھا، اس نے گجر خان شہر کے اندر ایک نام پیدا کیا، اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس شعبے میں منسلک ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ہفت روزہ کو مزید ترقی دے، آپ کی کوششوں سے، اور گجر خان کے صحافی بھائی، پٹوار پریس کلب اور دیگر جو پریس کلب ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک چیز اس ہفت روزہ کی وجہ سے یہ ملی ہے کہ آپ جیسا ایک شریف النفس انسان صحافت کے پیشے میں اضافہ ہوا ہے، اور صحافیوں کو یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چشم وطن کی وجہ سے گجر خان میں صحافت کے معیار کو بہتر کیا۔ یہ تھے جناب طاہر رئیس صاحب۔ میں تقریب کیونکہ بہت سادہ سی ہے، ٹائم بھی کم ہے اور موسم بھی ایسا ہے گرمی کا، تو سب دوستوں کو کچھ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دیا جائے گا۔ سب کا تعلق چشم وطن سے محبت کا رشتہ ہے اور گفتگو کا۔ تو میں بلا تاخیر جنرل سیکرٹری پٹوار پریس کلب جناب جاوید اقبال صاحب کو، ملک جاوید اقبال صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکل و ممنون ہوں خورشید صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اس تقریب میں موجود کیا، اور یہ بے شک ہمارے پٹوار پریس کلب کا ایک گہرا اور ان سے بہت بڑا رابطہ ہے۔ میں نے ہمیشہ ان سے
یہی بات کی کہ یہ علاقائی صحافت میں انہوں نے جس طرح چشم وطن کے حوالے سے ایک معتبر جو نام ہے اس کو اجاگر کیا ہے، وہ ان کی محنتوں کا، ان کی جو ہے وہ سمجھ لیں ان کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی سطح پر اس قدر خود کو نمایاں کرنا، مسائل کو اجاگر کرنا اور قلم کے ذریعے ظلم کے خلاف جہاد کرنا، تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے گھریلو حالات بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل میں تعمیری صحافت کو فروغ دینا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں کرنے سے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ فلاں اخبار نے ترقی کی، فلاں اخبار نے بہت زیادہ نام پیدا کیا، بہت زیادہ لوگ پیدا کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خورشید صاحب نے انفرادی حیثیت سے جس طرح اخبار کے حوالے سے گجر خان کا نام روشن کیا، وہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے علاقائی صحافت میں اکیلے رہتے ہوئے ایک اخبار کو جس طرح نمائندگی دی۔ میں سمجھتا ہوں آپ تحصیل کی بات کر رہے ہیں، ضلع راولپنڈی میں اس طرح اکیلے تنہائی میں اخبار کا نکالنا، اس کا پرنٹ کرانا، اس کا شائع کروانا اور اس کو آگے اس کی تقسیم کروانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے، اخبار کی تفصیل کے لیے بہت محنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب اللہ والے جیسے لوگ شامل تھے، ان کے ساتھ دعائیں تھیں، لوگوں کے مسائل انہوں نے حل کیے، اور یہ کامیابیاں انہیں آج سمیٹ لی، اور آج یہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور میں عموماً خورشید صاحب سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کی خبروں میں مجھے پروفیشنلزم نظر آتا ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انسان ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خورشید صاحب کے قلم میں بھی اسی طرح ایک ہنر ہے، صحافت ہے، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہاں میں چودھری فرزان صاحب کا ذکر کرتا چلوں کہ جس طرح میں چودھری فرزان صاحب سے کام جب آغاز کیا تھا تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا شروع کیا۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ خورشید صاحب نے جو اخبار کے حوالے سے ہم نے ان سے سیکھا ہے، تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے جو اخبار کے حوالے سے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے جو بہت اچھا اخبار ہے، اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے اور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور بہت فیصلہ ان کے لیے ہمیں رکھتا ہے۔ بے شک جی، لوکل اخبار نکالنا بلا شبہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہے۔ خورشید صاحب نے بڑی ہمت اور جرأت سے 20 سال یہ سفر طے کیا اور مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کی تقریب کے ہم صحافی حضرات میزبان ہیں، اس لیے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں سابق صدر پٹوال پریس کلب جناب ملک احمد وزیر صاحب کو پہلے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب احمد وزیر ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہوئی۔ جب ہم بیٹھے اور اسٹیج پہ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ملک خورشید صاحب کو ان کی زیر عدالت شائع ہونے والے خطہ پٹوار بلکہ پنڈی ڈویژن کے مقبول ترین ہفت روزہ چشم وطن کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے شائع ہونے والے چشم وطن کے ایڈیشن کو، اور جس کا نام بھی سابق ایم این اے اور محترم راجہ محمد جواد صاحب کے والد صاحب مرحوم راجہ محمد ظہیر صاحب نے تجویز کیا تھا، آج ایک تنا آور درخت بن چکا ہے۔ اس 20 سال کے عرصے میں خورشید صاحب اور ان کی ٹیم نے یقیناً بے پناہ مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کا بھی سامنا کیا ہوگا، مقدمات کا بھی سامنا کیا ہوگا، عدالتوں کے چکر یہ میرا خیال ابھی تک بھی بھگت رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن ان کے استقامت اور جرأت اور جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چشم وطن کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ پنڈی ڈویژن کا واحد ہفت روزہ ہے جس کی اشاعت سب اخبارات سے زیادہ ہے، جسے کثیر اشاعت اخبار بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اعزاز اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی زیر نگرانی جو ٹیم تھی، نیٹ ورک تھا، مارکیٹنگ ٹیم تھی،
یہ واحد لوکل اخبار ہے جس کو ادارے، کمرشل ادارے ہوں، دکاندار ہوں یا کوئی اور ادارے ہوں، اشتہارات چل کے آ کے دیتے تھے، جبکہ دوسرے مد مقابل جو اخبار تھے ان کو محنت کرنا پڑتی تھی، لوگوں کے پاس جا کے اشتہار اکٹھے کرنے پڑتے تھے. لیکن یہ واحد اخبار تھا چشم وطن جس کو لوگ اشتہار دینا اعزاز سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا اعتماد تھا. انہوں نے جس طریقے سے علاقائی مسائل کو اجاگر کیا، ان میں حل کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. ان کے ساتھ جو ٹیم تھی، شفیق کھوکر صاحب ہیں، افضال صاحب ہیں، اور خاص کر اخبار کو گھر گھر اور دکان تک پہنچانے، ہر افراد کے ہاتھ میں پہنچانے میں جو کردار حنیف المعروف اللہ والوں کا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور حال ہی میں ملک رشید صاحب نے جدید جو حالات ہیں میڈیا کے حوالے سے، ٹیکنیکل طریقے سے جو آج کل صحافت جو آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے حوالے سے، اور اپنا چینل بھی لانچ کیا ہے سارنگ نیوز کے حوالے سے. اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح چشم وطن نے کامیابیوں کا ریکارڈ برقرار رکھا، اور آنے والے دنوں میں ان کا جو نیوز چینل ہے سارنگ نیوز وہ بھی عوامی توقعات پر پورا اترے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی ٹیم کو بھرپور محنت کے ساتھ یہ جذبہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دونوں میڈیا جو سارنگ نیوز ہے اور چشم وطن دونوں کو ترقی کی مزید بام عروج پر پہنچائے. اور سارنگ نیوز کے لیے ایک چھوٹا سا کبھی شعر میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن آج پڑھ لیتا ہوں. اچھا. موسم گل آ گیا عہد خزاں جانے کو ہے، موسم گل آ گیا عہد خزاں جانے کو ہے، سب دریچے کھول دو تازہ ہوا ہے. بالکل جی، جیسے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، خورشید صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا میں بہت کام کیا، دن رات مصروف رہتے ہیں اور بیسک مسائل کو، کرائم کو بہت زیادہ اس نے اجاگر کیا. سارنگ نیوز بھی اپنی مقبولیت کو پہنچ رہا ہے، اور اس میں جو اس کے ٹائم پیریڈ ہے اور ہے اس کا وہ پورا کر چکے ہیں، اور یہ بہت جلد جو ہے وہ سارنگ نیوز ملک احمد صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے دعائیہ سے دعا پڑھی اور ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ مزید ترقی کرے گا. اب میں دعوت اختیار دوں گا جناب چودھری فرزند علی صاحب کو، سرپرست اعلیٰ بلوار پریس کلب. جناب چودھری فرزند علی صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے خورشید صاحب کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی ثقافت کے بارے میں کافی باتیں ہو گئی ہیں. میں ایک دوسرے پوائنٹ آپ کی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آج کل تو اخبارات جو ہے اس کو چلانا، خبریں ترقی کرنا، خبریں شائع کرنا، اخبار شائع کرنا بہت ایزی ہو جائے. لیکن جب آج سے 20 سال پہلے خورشید صاحب نے یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کی، اس وقت تمام کام مینول ہوا، اور ہم جو قومی اخبارات کے رپورٹر ہیں ہمارے لیے تو بڑا ایزی ہوتا ہے کہ شام کو جو بھی خبریں اکٹھی کی وہ اپنے دائرے کو پیش کریں. لیکن لوکل اخبار کے سلسلے میں نا کہ میں خود بھی ایک لوکل اخبار چلاتا رہا ہوں کچھ ٹائم تک، اور مطلب خاص صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ لوکل اخبار جو ہے وہ چلانا انتہائی مشکل ہے، خاص کر کے اس چھوٹے سے شہر میں جہاں پہ ملک صاحب نے کہا اشتہار کو لا کے دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ہفتے میں ایک اخبار کی ساری تیاری کرنا، خبریں اکٹھی کرنا، اس کے جو کمپوزر ہے اس کی تنخواہ کا بندوبست کرنا، اس کے جو پیپرز ہیں اس کے خریدنے کا بندوبست کرنا، اس کی جو پرنٹنگ ہے اس کا بندوبست کرنا، اور پھر اس کو جا کے سرکولیشن میں ڈالنا، یہ کتنا مشکل تھا. تو خاص کر کے اس وقت جب مینول ہوا کرتا تو واقعی خورشید صاحب جو ہے نا، کیونکہ میرا دفتر رکوع ہوا کرتا تھا اور خورشید صاحب کا دفتر رجوع ہوا کرتا تھا. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خورشید صاحب ایک شعبے میں میرے استاد بھی کہ میں جب اپنا اخبار
شیئر کرتا تھا وہ درمیان میں تو کولر چلا. تو پھر میں نے خورشید صاحب سے مدد لی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس وقت جو مینول ہوا کرتا تھا پیسٹنگ, تو میں نے کہا مجھے آپ یہ سکھلائیں. اور ایک دفعہ انہوں نے وہ کافی پر مجھے پیسٹ کرنا, تو میں نے کہا ایک دفعہ آپ کریں, دوسری دفعہ خود میرے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں کروں گا. تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے خود میرے سامنے پیسٹنگ کی, دوسری دفعہ میں نے خود ان کے سامنے پیسٹنگ کی, اور تیسری دفعہ مجھے مدد دی. یہ اس سلسلے میں ہمیشہ ان کا مشہور ہے, اور اس کی شعبے میں میرے خاص کر کے پیسٹنگ کی شعبے میں میرے استاد آتے ہیں. خورشید صاحب کی ایک اور کوالٹی بھی ہے کہ خورشید صاحب جو ہے باجرم, اور میں ان کو یقیناً خالی تاثیر پیش کروں گا کہ اس وقت بھی ان کے کیس جو ہیں وہ حادثوں میں لٹے ہوئے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ایک پیدل چلنے والا شخص صبح اٹھ کے ہائی کورٹ تک جب پہنچتا ہے 9 سے پہلے خاص کر کے سردیاں کے موسم میں, تو وہ کس طرح وہاں پہ پہنچتا ہے. لیکن آج تک انہوں نے سرنڈر کیا, حالانکہ ان کو کافی اس دوران کافی آفر بھی ہوئی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں سفر کے سلسلے میں کسی بھی رستے میں جھکنے والا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج خورشید صاحب اور ان کی ٹیم کو 20ویں سالگرہ آج مجھے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے 20 سال کا یہ سفر, جس طرح کہ میرے بھائی چودھری صاحب نے کہا کہ مشکل حالات میں گٹھن وقت بھی آیا, مالی مشکلات بھی آئی, مگر ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں اور یہ چلتے رہے. آج الحمدللہ چشم وطن کا ہمارے پورے ڈویژن میں ایک نام ہے. میں ملک خورشید صاحب کو اس حوالے سے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافت کو تجارت نہیں بنائی, انہوں نے صحافت کو ذریعہ مال بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھائی, جیسا کہ عامر صاحب نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں جابر سے جابر شخص کے خلاف وقت حاکم جابر بھی ہو, جیسا بھی ہو, اگر ان میں جو بھی کمی دیکھی, جو بھی کوتاہی دیکھی, خورشید صاحب نے ان کو اجاگر کیا. تو اس حوالے سے بھی میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہایت ہی بہادری اور دلیری سے انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے. اس کا اجر تو رب کے ہاں ہی ہے, انسان کے پاس نہیں. میں ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت دوں گا کہ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں مسجد حرم میں تشریف فرما تھے, اور ایک شخص ان کے پاس آیا. ایک شخص آیا, وہ اس کی کوئی مجبوری, کوئی لین دین کا کسی کے ساتھ مسئلہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے جانے سے یا میرے کہنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عرض کی جی اگر آپ کہیں تو انشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اٹھے اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس شخص سے سنا کہ اگر کوئی کسی مظلوم مجبور انسان کی وہ خدمت کرتا ہے اور اس کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے تو اس کو ایک خندق کا جو اجر و ثواب ہے وہ جہنم سے انسان کو دور کرتا ہے, اور اس کا جو فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک ایک خندق ہے. 3 خندق اس شخص کو ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ جہنم سے دور کرتا ہے. اور جو شخص کسی مظلوم کے کام آتا ہے, کسی مجبور کے کام آتا ہے, تو اس کو رب العزت 10 سال نفلی ثواب اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں.
اتنا بڑا یہ ایک کام ہے جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ خورشید صاحب کو بھی اور تمام صحافیوں کو بھی اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو خدمت کا عمل ہے، وہ خواہ وہ تاجر برادری ہے، سیاسی ہے، صحافت میں ان سب کو چاہیے کہ اگر یہ کسی مظلوم کے کام آ سکتے ہیں، کسی مجبور کے کام آ سکتے ہیں، تو انہیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آگے کو چلتے ہوئے میں ڈاکٹر خطاب دوں گا جناب سید ندیم آباد بخاری صاحب کو دعائیں اپنے خیالات میں اشارہ کریں. جناب سید ندیم آباد بخاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال کے نعتیہ اشعار کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں. تیری نگاہ سے ذرے بھی محروما بنے، گدائے بے سر و سما جہاں پناہ بنے. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. زمانہ وجد کنا اب بھی ان کی طاق میں ہے، وہ کو دشت جو کبھی ان کی جلوہ گاہ بنے. جہاں گزرے جہاں جہاں پہنچے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. قدموں نے ان کی خاک کو کندھن بنا دیا، مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں. قدموں نے ان کی خاک کو کندھن بنا دیا، جنت بھی اتر آئی ہے محمد کے شہر میں. حضرات گرامی اور نہایت قابل محترم جناب محمد خورشید صاحب، چیف ایڈیٹر چشم وطن، اور سرنگ نیوز بھی انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں آج چشم وطن کی 20ویں سالگرہ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ اشعار تھے ایک کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے. میں سمجھتا ہوں یہ خورشید صاحب کے لیے خوبصورت اشعار تھے. انہوں نے جو تحریریں لکھی، جو اخبار کی سرخیاں نکالی، جو چشم وطن کو شائع کیا، میں سمجھتا ہوں محمد خورشید کا خون جگر اس میں ضرور شامل تھا. ان کی محنت تھی، ان کی مشقت تھی، ان کی صحافت سے لگن تھی، جس نے انہیں اتنا طویل سفر اس آسانی سے طے کرایا. یہ محمد خورشید تھا کہ جس کی تحریروں نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کیا، ان لوگوں کی بات لکھی، ان لوگوں کی بات کہی، ایک مرتبہ نہیں بار بار کہی، بار بار لکھی، جب تک کہ اس معاملے کو حل کروانے میں یہ کامیاب نہ ہوئے، اس انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے میں یہ کامیاب نہ ہوئے. میں سمجھتا ہوں محمد خورشید صاحب نوجوان صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہیں. کوئی منسٹر بھی یہ ایوارڈ دیتا ہے، اتنی خوشی نہ ہوتی کہ آپ نے جو میرا جذبہ تھا پاکستان سے محبت، ڈاکٹر قدیر صاحب سے محبت اور عقیدت، اس نظریے کو رکھتے ہوئے یہ ایوارڈ جو مجھے دیا میرے لیے بڑی عزت کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی محمد خورشید صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، ہماری محبتیں ہیں، ہمارا تعاون ہے. اللہ تعالی چشم وطن کو ان کی سربراہی میں، ان کی ٹیم کی سربراہی میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اور میں انہوں نے صحافت کے لیے جو رہنما اصول بنائے ہیں، ان کی پیروی کر کے نوجوان صحافی جلد اپنی منزلیں مقصود پر پہنچ سکتے ہیں. اور خورشید صاحب کی ایک سب سے بڑی اور خوبصورت بات کہ ان کے اندر ایک پاکستانی کوٹ کوٹ کر ان کے جسم میں، ان کی نگاہ میں، ان کے نظریے میں موجود ہے. جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے یہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر قدیر صاحب پہ انہوں نے اس وقت مرکز اخبار کے یہ نامہ نگار ہوتے تھے. گجر خان سے یہ تقریباً
90 के लगभग इन्होंने डॉक्टर कदीर साहब पे एक कॉलम लिखा था, मजमून लिखा था इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पे। मैंने वो मजमून पढ़ा और एक तकरीब रखी बल्दिया हाल गुजर खान में, और इन्हें वहाँ एक तरीफी अवार्ड भी दिया। और खुर्शीद साहब ने वो अवार्ड वसूल करके उन्होंने कहा, मुझे अगर इनका न्यूज़ चैनल सरंग न्यूज़, उसे भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इनकी पाकिस्तान की मोहब्बत के नज़र मैं ये इशार करूँगा कतील शफाई के, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कभी आँच आने न देंगे। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। ये सौदा उन्हें हम चुकाने न देंगे, वतन पे कभी आँच आने न देंगे। अब मैं किताब दूंगा साबिक सदर वफाक प्रेस क्लब जनाब अहमद नवाज कोकर साहब को दुआएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अहमद नवाज कोकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बुजुर्ग व बरकर के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में माली जाने हैं, तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस असली पाक पे जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं आज की खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर और चश्मे वतन की 20वीं सालगिरह के मौका पर जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी उस जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ जो उन्होंने आज से 20 साल पहले शुरू की थी और आज भी जारी और सारी है। और बदलते हुए हालात के मुताबिक इन्होंने जो टीवी चैनल शुरू किया है उसकी भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मीडिया बहुत आगे चला गया है, बहुत इसमें तेज़ी आ गई है, बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन मोहम्मद खुर्शीद साहब ने उस वक्त सहाफ़त के लिए और गुजर खान के शहरियों के हकूक़ के लिए जदोजहद का आगाज़ किया, जिस वक्त हालात इंतहाई नामसाहत थे, इंतहाई मुश्किल थे और उस वक्त सहाफ़त करना वाकई एक मिशन से कम नहीं था। उस वक्त अखबार छापना खाली इतना मुश्किल मरहला था कि वो या खुर्शीद साहब जानते हैं, हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन एक कारी जब उसके पास अखबार जाता है तैयार होके तो उसे अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये किन किन उनसे मुश्किलात से और किन किन उन मराहल से गुजर के आया है। खुर्शीद साहब ने चश्मे वतन में मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एक कौमी म्यारी अखबार के मुकाबले में इन्होंने कम मेहनत नहीं की, उसी तरह मेहनत की इन्होंने सियासियात, समाजियात और क्राइम और गर्द के ज़िंदगी का हर शोबा जिस पे इन्होंने लिखा। और इन्होंने चश्मे वतन की मकबूलियत की वजह और आज तक मौजूद होने की एक वजह यही है कि इन्होंने लोगों के नब्ज़ों पे हाथ रख के तो लोगों ने जो चाहा वही इन्होंने लिखा और बड़ी बेबाकी के साथ लिखा और बड़ी दिलेरी के साथ लिखा। इस दौरान मुझे पता है बाकी लोगों को दोस्तों को भी अंदाज़ा होगा कि इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना भी पड़ा। कई मामलात में इन्हें दोस्त धमकी का भी सामना करना पड़ा, कई मामलात में इन्हें कानूनी मराल से भी गुजरना पड़ा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब भी इनको सामना है, लेकिन इन्होंने अपने पाए इस्तक़लाल में लग़ज़श नहीं आने दी और उसी अज़म और जज्बे के साथ आज भी काम जारी रखे हुए हैं जिस तरह इन्होंने शुरू किया था। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और एक बार फिर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बिलाशुबा जी अखबार की तस्वीर जो है मुश्किल काम है और चश्मे वतन को जो है वो पूरी तहसील में पहुँचाना और टाइम पर पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है। हनीफ साहब और मरूफ अल्लाह वाला ने चश्मे वतन को ना सिर्फ शहर में पूरे तरसील किया बल्कि तहसील भर में से पहुँचाया और ना गर्मी देखी ना बारिश देखी और पैदल भी सफ़र किया और इस चश्मे वतन की आज 20 साल इस तकरीब में इनका बड़ा अहम किरदार है। अब तकरीब को आगे बढ़ाते हुए आज की जनाब मैं दावत खिताब दूँगा मरकज़ी अंजुमन ताजना के सदर जनाब राजा मोहम्मद जवाद साहब को घुमाएँ और ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک خورشید صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو. تمام احباب نے مختلف حوالوں سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ملک خورشید صاحب کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب سا رشتہ ہے. اور جب بھی ہمارے وطن پہ کوئی مشکل چیز آئی دوست تھے, مصیبت آئی, اور بہت سے چشم ایسے ہیں کہ جن کی عمر اور میری عمر میں فرق نہیں ہے. میں ایک اور بات بھی سلام سے کہنا چاہتا ہوں, چاچا بھائی کہتا ہوں, بات کو چھوڑ مجھے بیٹا بھائی کہتے ہیں, اور ایک ملک صاحب میرے چاچا بھائی بھی ہیں, اور مجھے لوکل یاد ہے وہ زیادہ تک, اور یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ برات پہلا پروگرام کو لے کے چھپا کے آج ہمیں اخبار کا پلازہ موجود ہے کمیٹی دفتر کے پاس. اس دن موسم ایسا تھا کہ بارش ہو چکی تھی, ہاتھ سے لکھا ہوا ایک چشم وطن جس طرح آج ایک پینا فلیکس موجود ہے, بارش کی وجہ سے اس کے اوپر قطرے پڑے, اور جو چشم لکھا ہوا تھا اس میں سے کیونکہ وہ سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو کچھ جس طرح آنسو بنتے ہیں, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو وطن کی چشم جو ہے وہ رو رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو چشم ہماری وطن کی ہے اس کی عکاسی ملک صاحب نے کی ہے, معاملہ پورا کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ چشم وطن واقعی انہوں نے اپنی خبروں کو چھاپا اور ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی اور سیکھنے کی ہے کہ ان کے اندر مستقل مزاجی موجود ہے, تسلسل ہے, اس کے اندر افراتفری نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ میں نے ان کا نہیں دیکھا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دن بدن ان کا ایک اخبار جو ہے نکھرتا چلا گیا, اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا گیا. چاہے اس کے اندر جو سیٹنگ ہوتی ہے, جو یہاں پہ صحافی حضرات ٹیکنیکل موجود ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیٹنگ کے اندر, ان کی کتابت کے اندر اور ان کی جو خبروں کے حوالے سے ہے. بات تو ایسے لوکل ہم اخبار دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحے پر خبر پڑھی اور اس کا اگلا حصہ تلاش کرتے ہوئے, حالانکہ 4 صفحوں کا اخبار ہوتا ہے, تلاش کرتے ہوئے ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن ان کا اندر ترتیب, نظم و ضبط وہ سارے کے سارا موجود تھا. اور ایک اور چیز کہ 20 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 20 سال کا ہو جائے تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہم نے پال لی ہے, یہ تو بدنامی کا باعث بن گیا ہے, اس نے تو ہماری ناک کٹا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں جہاں اس نے 20 سال گزارے ہوتے ہیں, وہ محلہ اور وہ علاقہ, وہ بھی اس کے 20 سالہ دور سے پریشان ہوتا ہے اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چشم وطن جس کے 20 سال ہوئے ہیں, اس کے ساتھ منسلک لوگ بھی مطمئن ہیں کہ ایک وقار کے ساتھ, ایک اعتماد کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ جو اس کے ساتھ منسلک تھا وہ بھی اس کے کردار سے, اس کے افکار سے, اس کی جوانی سے, اس کے لڑکپن سے, اس کے بچپن سے خوش ہیں کہ کبھی انہوں نے بلیک میلنگ والا کام نہیں کیا, کبھی انہوں نے کوئی اشتہار نہ دیا ہو تو وہ غصہ نکالنے کی انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے. میرا ان کے ساتھ اتنا تعلق ہے, لیکن مجھے بھی جب بھی کوئی بات انہوں نے کی ہے میرٹ پہ کی ہے, نہ زیادہ کیا ہے اور نہ اس کے اندر کمی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے لیے اثاثہ ہونا چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوں, صحافت کے لحاظ سے, زندگی کے کسی بھی شعبے کے لحاظ سے, ہمارا ارد گرد کا ماحول ہمارے شر سے بچ جائے, ہمارے مثبت طریقوں سے, ہماری رہنمائی سے, ہمارے اجلے ہوئے کرداروں سے, ہمارے اجلے ہوئے معاملات سے وہ خود بھی سکون محسوس کرے اور وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی محسوس کرے, اور وہاں پہ انہیں یہ چیز کھٹکا نہ لگے کہ آئندہ آنے والا شمارہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہو, آئندہ آنے والا شمارہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے بزرگوں کے دوست بھی ہیں, اور میں جو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی اور اپنے طور پر اپنے اوپر طاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر ان کو, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سارنگ نیوز کے حوالے سے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں اور بہتر انداز میں جا رہا ہے. آخر میں یہاں پہ بات ہوتی رہی ہے کہ مشکلات بھی ان پہ آئی, مقدمات بھی آئے,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی پر آتے ہوں گے جو کسی حق بات کے لیے کھڑا ہو جائے، جو سچ کے لیے کھڑا ہو جائے. اور یہ صرف ملک صاحب نہیں ہے، آپ کی صحافت میں سے کچھ لوگ اور بھی تھے، ملک وزیر محمد صاحب کا بھی ہمیشہ سے نام آتا رہا، کچھ صحافی. اور میری ایک تجویز ہے کہ یہ صحافت چہرہ ہوتا ہے پورے پریس کلب ہو یا پورے اس علاقے کی صحافت ہو. اور ریجنل یونین آف جرنلسٹ موجود ہے، پٹوار پریس کلب کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. اگر آپ کا ایک صحافی، اس کا کردار امیج اچھا ہوگا تو آپ کا جو پریس کلب ہے اس کی نیک نامی ہوگی. اور اگر اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو ایک تالاب کی گندی مچھلی سے بعض اوقات بدنامی ہو جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک خورشید صاحب یا کوئی اور ان پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو پوری کمیونٹی کو، آپ کو، پوری صحافی برادری کو آپ کو ایک جان ہو کر اس کے بارے میں باقاعدہ کو لایا عمل تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حق سچ کہنے پہ کسی ایک انفرادی صحافی پر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری صحافی برادری ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچے، بدماشوں، ٹغاگیروں کو، اور جو دونس اور داندھی کے ذریعے سے اپنی زبان ان کے منہ میں، صحافی کے منہ میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی قلم کو اپنے سوچ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ملک خورشید یا کوئی ایک وقت اکیلا نہیں ہے بلکہ پوری صحافی برادری اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان، اس پر چلنا، اس کے ساتھ، اس کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت خوش تقریب اختتام میں میں مہمان خصوصی آج کی تقریب کے جناب شاہد سراف کو دعوت دینے سے پہلے اس تقریب کے روئے نما چشم وطن اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب محمد خورشید صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر ترین میں گفتگو کروں گا. ابھی چند دوستوں نے مقدمات کا ذکر کیا ہے چشم وطن کے خلاف. تو چشم وطن کو بارہا قانونی نوٹس بھی ملتے رہے اور ہمارے کیس جو ہیں وہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی چلتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجی جو ہے نا، فوجی جوان جو ہوئی ہے، وہ جب فوج میں جاتا ہے کوئی جرت کا کام کرے تو اسے تمغے ملتے ہیں، نشان حیدر ملتا ہے، تمغہ جرت ملتا ہے. کسی صحافی کے لیے مقدمات اور نوٹس یہ تمغے اور میڈل ہوتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے میرے لیے کہ میرے خلاف کچھ لوگ عدالتوں میں گئے ہیں. الحمدللہ ہم کسی طرح بھی جھکے نہیں ہیں، ان کا سامنا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا کرتے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب 20 سال پہلے چشم وطن ہم نے شروع کیا تو بعض دوستوں نے رائے دی کہ چشم وطن کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، چشم وطن کیسا چھپنا چاہیے. تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے انڈین ایکٹرس کی نیم و ریات تصاویر چھاپے اور جناب اللہ خیر صلاح دیکھیں پرچہ کیسے جناب کامیاب ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ پالیسی بنائیں گے کہ ہم کسی انڈین ایکٹرس کی کوئی تصویر نہیں چھاپیں گے، کوئی ایسی خبر نہیں چھاپیں گے کہ بمرے اور تتلیاں پکڑے گئے، یہ وہ ایسا نہیں کریں گے. ہم ایسی خبروں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. اور الحمدللہ آج 20 برسوں میں چشم وطن میں ایک بھی ایسی خبر انڈین ایکٹرس کی کوئی تصویر نہیں چھپی، اس طرح کی کوئی خبر نہیں چھپی. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ حنیف صاحب بیٹھے ہیں اللہ والے، یہ بتائیں گے کہ بچیاں جو ہے گھروں میں چشم وطن خریدتی ہیں. یہ جب محلوں میں جاتے ہیں تو بچیاں بھی لیتی ہیں چشم وطن اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ لے کے جاتی ہیں. ان کے والدین، ان کے بھائی انہیں منع نہیں کرتے کہ نہیں یہ اخبار نہ دیکھو، اس میں تو واحد تصویریں ہوتی ہیں. تو چشم وطن نے وہ سب کچھ کر کے جو ملک کے کئی بڑے بڑے اخبارات کر کے کامیاب ہوئے، ہم نے وہ سب کچھ نہ کر کے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ممکن ہوا ایسا. تو آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا شکریہ، آپ نے اتنی گرمی میں وقت نکالا ہے. خاص طور پہ حنیف اللہ والے جو ہیں ہمارے یہ بہت محنتی ورکر ہیں. یہ چشم وطن گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور یہ پہنچتے ہیں ہر اس جگہ جہاں چشم وطن کا کاری موجود ہے. میں جناب شاہد سراف صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چشم وطن کے پہلے دن سے آج تک شاہد سراف صاحب جو ہیں وہ چشم وطن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے جب بھی انہیں اشتہار کے لیے کہا ہے انہوں نے کبھی جو ہے انکار نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تم چاہو اشتہار لگا دیا کرو میرا. تو میں مشکور ہوں کیونکہ اشتہارات کے بغیر کوئی اخبار چل ہی نہیں سکتا، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. جسم کے لیے جیسے خون ضروری ہوتا ہے، اخبارات کے لیے اشتہارات ضروری ہیں. تو میں شاہد صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں. آپ سب کا بھی شکریہ.
میں دعوت دوں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب الحاج شاہ اسرار صاحب کی دعائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ملک خورشید صاحب بھائی کو، چھوٹے بھائی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ 20 سال سے انہوں نے چشم وطن اخبار جو ہے دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حق سچ کی آواز اپنے اخبار کے ذریعے انہوں نے اٹھائی، اور گجر خان تحصیل کے اندر میری نظریات کے مطابق ماشاءاللہ یہاں پر موجودہ صدر، نائب صدر، صحافی سرپرست اعلیٰ میرے بھائی جواد صاحب بھی صدر تاجروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم شاہ صاحب بھی بیٹھے، میں کہ ایک کا نام لوں تو بہت سارے نام ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک ایک کا نام دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرے ایک سے بڑھ کر ایک صحافی اور تاجر اور یہاں پر شہزادہ خان سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو آج کی یہ رکھی گئی ہے 20ویں سالگرہ چشم وطن کی، یہ اخبار ایک ایسا ادارہ ہے، صحافت کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ حق سچ کی آواز، اور یہ ہمارے تحصیل کی عزت ہے۔ جتنے بھی صحافی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے، دل و جان سے محبت کرتے ہیں صحافی سب بھائیوں سے، سارے ہمارے لیے اچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خورشید صاحب نے ابھی سارنگ نیوز شروع کیا ہے، ایک یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہر انسان کی آواز، جائز آواز، حق سچ کی آواز یہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اس کا بھی آغاز کیا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے جیسے انہوں نے چشم وطن کو چلایا ایسے ہی سارنگ نیوز کو بھی یہ آگے بڑھائیں گے، چلائیں گے، گجر خان تحصیل کا نام روشن کریں گے، خطہ پٹھوار کا نام روشن کریں گے، کیونکہ ہمارے علاقے سے ہماری عزت ہے، ہماری پاکستان کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں، میں لگی چپڑی ہوئی کوئی بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت قریب ہے ہر انسان کے۔ میں یہ نہیں کہ آج کی بات کر رہا ہوں، میرے پر بھی کچھ کرائسس بھی آئے، اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی ہر انسان کے اوپر آتے ہیں، لیکن میں ایک یہ بات کروں گا، میرے بھائی یہاں پر بیٹھے صحافی، یہ میرا پیغام دے دنیا جہاں جہاں تک بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے پوری اچھے قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ ہماری عزتیں آپ، میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب اکٹھے ہو کر چلیں۔ جیسے چودھری فرزند نے ایک بہت اچھی بات کی، دیکھیں آجزی جو ہوتی ہے نا، محبت، اس میں بڑی عزت ہوتی ہے۔ جیسے خورشید صاحب کو آج انہوں نے استاد بھی کہا ہے، سینئر ہیں، یہ بڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی سے ہنر سیکھتا ہے، کوئی علم سیکھتا ہے، اس کو سراہنا چاہیے، اس میں عزت ہوتی ہے، انسان کی بےزتی نہیں ہوتی۔ میرے دل میں پہلے بھی عزت تھی چودھری فرزند صاحب کی، اور عزت ہے میرے دل میں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور سب صحافی اور جتنے بھی یہاں پر بیٹھے دل و جہاں سے میں محبت اور احترام کرتا ہوں۔ میں جیسے خورشید صاحب نے یہ کام کیا ہے، آج 20ویں سالگرہ ہے، ماشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہوں گا یہ بات، دیکھیں اتنی بڑی میں بات کر رہا ہوں، اس بندے کے اندر میں نے بڑی خودداری دیکھی، بڑی بڑی تکلیف آئی ہے، منہ سے نہیں نکالتا، دیکھیں اتنی بڑی میں بات کر رہا ہوں، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری والی جگہ کھڑا ہوں۔ یہ ایسے صحافی جو ہوتے ہیں نا، یہ کریم ہوتے ہیں، ان کی عزت جتنی کی جائے اللہ بھی راضی ہو۔ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کو مونڈوں پہ بٹھائیں، ان کو عزت دے۔ میں انشاءاللہ آپ سے 10 قدم آپ کے ساتھ آگے ہوگا، جانی مالی جہاں ضرورت سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ بہت ہے لوگوں پہ، میں اس پیسے والے لوگوں کی پھوک بھی نہیں ہوں، لیکن دکھ کے ناطے، حق سچ کے ناطے، اچھی باتوں کے ناطے سب اکٹھے ہو کر چلیں، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ساتھ چلوں گا، بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ اور ہمارے صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں تاجروں کے، ان سے بھی یہی کہوں گا، سب تاجروں کو لے کر چلیں، محبت کے ساتھ لے کر چلیں، حق سچ کی آواز اٹھائیں، حق سچ کی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ راجہ ظہیر جس کا نام تھا نا MNA، وہ نہایت ایماندار آدمی تھے، یہ ان کا بیٹا ہے، مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ، اور یہ چل بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ حق سچ پہ چلنے والوں کی سب کی مدد کرے۔ میں ایک دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں، کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ خورشید صاحب میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ جی سب صحافی بھائیوں کا بھی، سب کا مہربانی۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا۔ آج کی تقریب میں پٹوار پریس کلب کے سینئر نائب صدر جناب شفقت علی کیانی صاحب، وائس چیئرمین ملک نصیر صاحب، مرزا ندیم صاحب، ملک افتخار صاحب، حنیف اللہ والے، اور مرزا عبد الرحمان صاحب، راجہ ادریس صاحب، مرزا راجہ منور،
ناز صاحب بھی موجود ہیں، بلال خان صاحب نے خصوصی کوریج کی، افضال صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس تقریب میں شرکت کرنے پر، اور ان کا بہت بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس تقریب میں آئے.